بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے لے کر یہود فلسطین میں آباد رہے اور یہاں انہیں اقتدار بھی حاصل رہا، جس کا نقطہ عروج حضرت سلیمان علیہ السلام کا عہد تھا۔ پھر یہودیوں کی مملکت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، شمالی فلسطین اور شرق اردن میں سلطنت اسرائیل، اور جنوبی فلسطین اور ادوم میں سلطنت یہودیہ۔ 2 صدیاں بعد 721 قبل مسیح میں شاہ اشور سارگون نے سامریہ فتح حاصل کر کے دولت اسرائیل کا خاتمہ کر دیا، ہزاروں اسرائیل طیگ کر دیے۔ 27,000 سے زائد یہودی اشوری سلطنت کے مشرقی حصوں میں تتر بتر کر دیے۔ سلطنت یہودیہ کو شاہ بابل عراق بخت نصر نے 598 قبل مسیح میں مسخر کر لیا۔ پھر 587 میں اس نے یروشلم اور ہیکل سلیمانی کو پیوند خاک کر دیا۔ 10 لاکھ یہودیوں کو غلام بنا کر عراق لے گیا، اور جنہیں 539 قبل مسیح میں شاہ فارس خورس نے بابل فتح کر کے رہائی دلائی۔ یہودی پھر فلسطین جا کر آباد ہوئے اور ہیکل سلیمانی دوبارہ تعمیر کیا گیا۔ 331 کاف میم میں سکندر اعظم نے فلسطین پر قبضہ جمایا، اور پھر 63 کاف میم میں اسے بت پرست رومیوں نے فتح کر لیا۔ اسی دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کی اصلاح ہدایت کے لیے مبعوث ہوئے، مگر یہودی ان کی جان کے دشمن ہو گئے۔ 80 عیسوی میں یہودیوں نے بغاوت کی تو رومی جنرل ٹائٹس نے یروشلم کو تاخت تاراج کر دیا، اور ہیکل سلیمانی دوسری بار مسمار کر دیا گیا۔ 135 عیسوی کی یہودی بغاوت کے بعد رومی شہنشاہ ہیڈریان نے یہودیوں کو فلسطین سے جلا وطن کر دیا اور یروشلم کو ایلیا کا نام دیا۔ 313 عیسوی میں اگرچہ رومی شہنشاہ قسطنطین اعظم کے عیسائیت قبول کرنے سے تمام رومی سلطنت میں عیسائیت پھیلتی چلی گئی، پھر بھی یہودیوں کو فلسطین میں آباد ہونے کی اجازت نہ ملی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں فلسطین مسلمانوں کے قبضے میں آیا تھا۔ ایلیا اب بیت المقدس کہلائے گا۔ 137 عیسوی میں فلسطین سے جلا وطنی کے بعد 1800 برس تک یہودیوں کو یہاں آباد ہونے کی اجازت نہ تھی۔ اس دوران 1099 عیسوی سے 1188 تک بیت المقدس پر مسیحی صلیبوں کا قبضہ رہا۔ صدیوں کی جہاں گردی کے بعد یہودیوں نے بیت المقدس اور فلسطین پر قبضہ کرنے کی غرض سے باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت کام کیا۔ اس کا آغاز 1880 عیسوی میں یعنی یہودی خاندانوں کی فلسطین کی طرف ہجرت سے ہوا۔ پھر 1897 عیسوی میں صہیونی تحریک معرض وجود میں آئی، جس کا بنیادی نصب العین فلسطین پر قبضہ کرنا اور ہیکل سلیمانی کو نئے سرے سے تعمیر کرنے کے لیے عملی جدوجہد کرنا تھا۔ بڑے بڑے یہودی مالداروں نے اس تحریک کو پشت پناہ دی اور فلسطین کی زمینیں خریدنے اور وہاں یہودی بستیاں تعمیر کرنے کی غرض سے ان کی امداد کی۔ اس کے بعد 1901 عیسوی میں ہرٹزل نے ترکی خلیفہ سلطان عبدالحمید کو لالچ دینا چاہا کہ اگر وہ سرزمین فلسطین یہودی مملکت کے قیام کی اجازت دے دیں، یہودی ترکی کے تمام قرضے ادا کرنے کو تیار ہے۔ لیکن سلطان نے اس پیشکش کو انتہائی حقارت کے ساتھ ٹھکرا دیا اور کہا، اس وطن کی سرزمین جسے ہمارے آباء و اجداد نے خون دے کر حاصل کیا تھا، چند درہموں کے بدلے نہیں بیچی جائے گی۔ ہم اس وطن کو ایک بالشت برابر زمین بھی اس وقت تک نہیں دیں گے جب تک اس پر ہمارا خون نہ بہہ جائے۔ اس پر یہودی سلطان کے خلاف سرگرم عمل ہو گئے۔ بالآخر 1908 عیسوی میں انہیں خلافت سے معزول اور ترک کی سلطنت کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا اہتمام کیا گیا۔ 1914 عیسوی میں پہلی جنگ عظیم برپا ہوئی تو برطانویوں کو سازش سے ترک عرب ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے۔ ترک
جرمنی اور عرب برطانیہ کے حلیف تھے۔ اس دوران میں وائزمین نامی ایک یہودی نے انگریزوں کو پیشکش کی تھی کہ اگر وہ جرمنی پر فتح حاصل کرنے کے بعد فلسطین کی سرزمین پر یہودیوں کا قومی وطن قائم کر دیں تو اس جنگ میں یہودیوں کے سارے خزانے ان کے قدموں تلے قربان کر دیے جائیں گے۔ وائزمین اس یہودی تحریک کا لیڈر تھا جو فلسطینی پر یہودی مملکت کے قیام کے لیے سرگرم تھا۔ آخر کار 1917 عیسوی میں انگریزوں سے یہ وعدہ لینے میں وہ کامیاب ہو گیا۔ فتح کی صورت میں فلسطین کو ایک آزاد یہودی وطن بنا دیں گے۔ یہ وعدہ اعلان بلفور کے نام سے مشہور اور انگریزوں کے ماتھے پر بدنام داغ تھا، کیونکہ فلسطین کی سرزمین عربوں کی تھی نہ کہ انگریزوں کی، اس لیے انہیں ان کے متعلق کوئی بھی فیصلہ کرنے کا قطعاً کوئی حق نہ تھا۔ یاد رہے بلفور برطانوی وزیر خارجہ تھا۔ 1922 عیسوی میں مجلس اقوام نے فلسطین پر حکومت کرنے کا عارضی اختیار برطانیہ کو سونپ دیا اور پوری بے شرمی کے ساتھ اسے ہدایت کی کہ فلسطین کے حکومتی نظم و نسق میں یہودی تنظیموں کو باقاعدہ طور پر شریک کیا جائے۔ حالانکہ یہ لوگ فلسطین کے اصل باشندے نہ تھے، باہر سے آ کر یہاں آباد ہو گئے تھے۔ فلسطین کے اصل باشندے تو وہی تھے جو وہاں پر پہلے سے آباد تھے، یا یہودیوں کی جلا وطنی کے بعد یہاں آباد ہونے والے عرب تھے۔ وہی لوگ پہلے عیسائی اور پھر ہلکا بگوش اسلام ہو گئے، اور انہی کے نام پر یہ سرزمین فلسطین کہلاتی ہے۔ جہاں تک فلسطین کے اصل باشندوں کا تعلق ہے تو ان کے متعلق مجلس اقوام کی مینڈیٹ میں محض اتنا کہا گیا کہ ان کے مذہبی اور شہری حقوق کا تحفظ کیا جائے، باقی سیاسی حقوق میں ان کی شرکت کا متعلق کوئی ذکر نہیں۔ 1947 عیسوی میں برطانیہ نے مسئلہ فلسطین اور اقوام متحدہ میں پیش کر دیا۔ چنانچہ نومبر 1947 عیسوی میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے فلسطین کو عربوں اور یہودیوں میں تقسیم کرنے کا فیصلہ صادر کیا۔ اس فیصلے کے مطابق فلسطین کا 55% رقبہ یہودیوں کو اور 45% رقبہ عربوں کو دیا گیا۔ یہ تقسیم انتہائی ظالمانہ اور بدنیتی پر مبنی تھی، کیونکہ اس وقت فلسطین میں عرب آبادی 67%، یہودی آبادی 33% تھی۔ لیکن یہودی ظالمانہ تقسیم پر بھی راضی نہ ہوئے اور مار دھاڑ کر کے عربوں کو اس کی زمین سے نکالنا شروع کر دیا۔ 14 مئی 1947 عیسوی کو اپنے قومی وطن اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا، جسے امریکہ، روس اور برطانیہ نے سب سے پہلے تقسیم کیا۔ اس وقت پڑوسی عرب ممالک نے فلسطینی مسلمانوں کو مدد کے لیے بہت ہاتھ پاؤں مارے اور اپنی فوجیں فلسطین میں داخل کی، لیکن اسرائیل زبردست جنگی طاقت حاصل کر چکا تھا۔ 100 عرب ممالک اس کا کچھ نہ بگاڑ سکے، بلکہ نومبر 1947 عیسوی میں جب اقوام متحدہ نے جنگ بندی کا اعلان کیا تو اس وقت اسرائیلی فلسطینی کے 78% رقبے پر قبضہ کر چکا تھا۔ اردن نے مشرقی بیت المقدس کو یہودیوں کے قبضے میں جانے سے بچا لیا، جہاں مسجد اقصیٰ واقع ہے۔ جون 1967 عیسوی کی عرب اسرائیل جنگ میں اسرائیل نے باقی ماندہ بیت المقدس کے علاوہ مصری صحرائے سینا، شام کو جولان کی پہاڑوں پر قبضہ کر لیا۔ یوں مسلمانوں کے قبلوں کے اول کا شہر بیت المقدس 19 برس بعد پھر غیر مسلموں کے تسلط میں چلا گیا۔ صدق اللہ۔